السلام علیکم ناظرین، دنیا کے نقشے پر ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے۔ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف روس، چین اور ایران، اور بیچ میں وینزویلا، جو اب ایک بڑے عالمی تصادم کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ جلد ہی وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات سمگلنگ کے خلاف کسی اعلان جنگ کی ضرورت نہیں۔ جو امریکہ میں منشیات لائیں گے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فورسز پہلے ہی کیریبین کے سمندری راستوں پر سرگرم ہے، جہاں سے وہ وینزویلا سے آنے والے مبینہ منشیات بردار جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ امریکہ نے وینزویلا کے صدر پر منشیات کے نیٹ ورک سے تعلقات کے الزامات لگائے اور ان کے سر کی قیمت تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر مقرر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ وینزویلا نے امریکہ کے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر روس، چین اور ایران سے فوجی اور دفاعی مدد مانگ لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وینزویلا کی حکومت نے اپنے اتحادیوں سے اسلحہ، میزائل ڈیفنس سسٹم اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ روس نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ وینزویلا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر قائم ہے اور امریکہ کے غیر قانونی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دوسری جانب نوبل انعام یافتہ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی موجودگی نیکولس حکومت کو ہٹانے کا واحد راستہ ہے۔ ان کے مطابق امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دراصل وینزویلا کی عوام کی خواہش کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی ایک طرف امریکہ اور اپوزیشن کا دباؤ اور دوسری طرف روس، چین اور ایران کی حمایت۔ یہ ایک ایسا منظر جو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ وینزویلا اب نئی سرد جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارا معاملہ صرف نشیات، سیاست یا انسانی حقوق کا ہے، یا اس کہانی کے پیچھے کچھ اور بڑا مقصد چھپا ہوا ہے؟ اگر ہم وینزویلا کی زمین میں جھانکیں تو حقیقت بہت واضح نظر آتی ہے۔ یہ ملک ایک لاطینی امریکہ کا عام سا ملک نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ جی ہاں، وینزویلا کے پاس سعودی عرب سے بھی زیادہ خام تیل موجود ہے، تقریباً 300 ارب بیرل سے زائد کے ذخائر، جو کسی بھی عالمی طاقت کی توجہ کھینچنے کے لیے کافی ہیں۔ امریکہ کے لیے ہمیشہ تیل ایک اسٹریٹجک آکسیجن رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ موجودہ جنگوں اور اتحادی نظام کو دیکھیں، چاہے امریکہ ہو، لیبیا، شام یا ایران، ہر جگہ تیل اور توانائی کی سیاست نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اور اب وینزویلا امریکہ کے پڑوس میں واقع ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس دنیا کا سستا، بھاری اور خام تیل موجود ہے، جو اگر روس یا چین کے ہاتھ میں چلا جائے تو امریکہ کے توانائی نظام کے لیے ایک خاموش خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن طویل عرصے سے وینزویلا حکومت کو غیر قانونی قرار دیتا آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے کے مطابق اصل مسئلہ صرف نشیات نہیں، بلکہ وہ آئل پاور ہے جو وینزویلا کو عالمی تیل کی مارکیٹ میں ایک بڑا کھلاڑی بنا سکتی ہے۔ روس اور چین پہلے ہی وینزویلا کی تیل کی صنعت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں، اور بیجنگ تو براہ راست وینزویلا کے تیل کے بدلے میں قرضوں کی واپسی کر رہا ہے، یعنی آئل فور کریڈٹ معاہدے۔ یہ امریکہ کے لیے دوہرا خطرہ ہے۔ ایک تو تیل کی مارکیٹ میں روس اور چین کا بڑھتا اثر، اور دوسرا خطے میں ایک اینٹی امریکن بلاک کا وجود۔ اس لیے امریکہ نے بارہا کہا کہ وینزویلا کی دولت عوام کی نہیں، ایک بدعنوان نظام کے قبضے میں ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک اخلاقی جواز ہے تاکہ اصل مقصد یعنی توانائی پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو ہمیشہ امریکہ ان ممالک میں دلچسپی لیتا رہا ہے جہاں تیل یا معدنی دولت زیادہ ہو۔ ایران میں 1953 کا آپریشن ایجکس یاد کریں، جہاں منتخب حکومت صرف اس لیے ہٹا دی گئی کہ اس نے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں نہیں لیا۔ عراق میں 2003 کی جنگ کا جواز تباہ کن ہتھیار بتایا گیا، مگر بعد میں یہ سب جان کر حیران رہ گئے کہ اصل ہدف آئل فیلڈز ہی تھے۔ وینزویلا کے معاملے میں بھی کہانی ملتی جلتی لگتی ہے۔ یہ ملک تیل سے مالا مال ہے، مگر معاشی طور پر تباہ حال۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں ایک امریکی حامی حکومت آئے تاکہ تیل کی برآمدات دوبارہ عالمی مارکیٹ میں واشنگٹن کے کنٹرول میں آ جائیں۔ دوسری جانب روس، چین اور ایران یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ لاطینی امریکہ کے ایک اور ملک پر اپنی توانائی کی گرفت مضبوط کرے۔ اسی لیے یہ تینوں ممالک کھل کر وینزویلا کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور پہلو بھی اہم ہے،
وینزویلا کا تیل ہیوی کروڈ ہے جسے ریفائن کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے جو پہلے امریکہ کے پاس تھی، لیکن جب امریکہ نے وینزویلا پر پابندیاں لگائیں تو یہ ٹیکنالوجی اور برآمدات بند ہو گئیں۔ اب نکولس حکومت وہی تیل چین کو سستے داموں میں بیچ رہی ہے اور چین اس سے اپنی توانائی کے ذخائر بھر رہا ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو امریکہ کے لیے اقتصادی نقصان بن چکا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو منشیات اور سیاست کی بحث اپنی جگہ، مگر اصل کھیل تیل اور توانائی کی عالمی جنگ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جنوبی امریکہ کا تیل مغرب کے ہاتھ میں ہی رہے، جبکہ چین اور روس اس خطے کو اپنی توانائی سیکیورٹی کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اور یوں وینزویلا اب صرف ایک ملک نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا